السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے تیسرے پارے تلک الرسل کی آیت نمبر 275 سے 275 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم جو ربا سود کی حرمت کے بارے میں اور جو ہے اس کے نقصانات اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی وعیدیں آئی ہیں اور جو ہے اللہ پاک نے تجارت کو حلال کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم سب کچھ سیکھیں گے آج کے اپنے لیسن میں۔ تو جلدی سے جو ہے آج جو ہے ہمارے لیسن میں آیات بھی زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، جو سود کے بارے میں ہے اور جو ہے تجارت کے حلال ہونے کے بارے میں، اور جو ہے اس کی جو ہے ساری تفسیر اور ترجمہ وہ سارا انشاءاللہ ہم اپنے آج اس لیسن میں کور کریں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 275 جو ہے اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو آپ کی وہ آیت جو ہے آج آپ کا لیسن اس پیج کی، ٹھیک ہے، آپ کا جو پیج نمبر 43 ہے اس کی 7ویں لائن سے آج آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ ہے آپ کی آیت نمبر 275 جو ہے آپ کے 7ویں لائن سے سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کے اس پیج سے، ٹھیک ہے۔ الذین یأکلون الربا، یہاں سے چلے اب ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جو ہے اس میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کہ اللہ پاک نے سود کا حرام ہونا اور جو ہے تجارت کا حلال ہونا اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اور آج ہمارا لیسن الذین یأکلون الربا لا یقومون، یہاں سے لے کے اس رکوع کمپلیٹ تک ہو رہے گا، ٹھیک ہے، آیت نمبر آپ کی 281 تک، رکوع کمپلیٹ تک۔ اس پیج کی 6 لائن پہ وہ جو ہے آپ کا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے، الا مگر، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر، مطلب کہ جو سود کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے دنیا میں، تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا جس طرح کہ جن اس کو چمٹ گیا اور وہ اس نے اپنے حواس کھو دیے ہوں۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سود بھی جو ہے وہ سوداگری کرنا بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ، اور حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، مطلب کہ جو سود وغیرہ یا ربا کرتا ہے اور وہ اس کام سے باز آ گیا تو پھر اللہ پاک اس کو معاف بھی فرما دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا، اور جب اللہ کے حوالے ہو گیا تو اللہ پاک تو بہت رحیم و کریم بھی ہیں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی پھر لوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو پھر بھی سود سے باز نہ آئے اور پھر سود کا کام کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہ گار سے۔ اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے کہ اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹاتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں خیرات کو، بھلائی والے کاموں کو، اور اللہ خوش نہیں ہوتے کسی ناشکر گناہ گار سے، کہ اللہ پاک کوئی بندہ گناہ کرے، شکر کرے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھا نماز کو اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر، اللہ کے فرمانے کا۔ اب اس میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو، جو کچھ اگر تمہارے پاس سود میں سے باقی بھی رہ گیا ہے تو پھر اب تم اللہ پر یقین رکھو اور اس کو چھوڑ دو، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے۔ فرمایا کہ اگر تم اب بھی نہیں اگر سود کو چھوڑو گے تو پھر تم اللہ سے جو ہے لڑنے کو، مطلب کہ اللہ سے نافرمانی کرنے سے، پھر اس کے عذاب سے، اور جو ہے اس کے اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ سود نہیں کرنا تو پھر بھی تم سود کرتے ہو اور پھر بھی گناہ کرتے ہو، تو پھر جو ہے لڑنے سے مراد یہ بھی ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے، اگر تم کس طرح کے گناہ میں پڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک بار منع فرما رہے ہیں اور تم پھر بھی اس گناہ کی طرف جا رہے ہو، تو فرمایا کہ یہ اللہ سے لڑنے کے برابر بات ہے، لڑنے کی طرح ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہے تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور بخش دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے۔ فرمایا اس آیت میں اللہ پاک نے ٹھیک ہے، یہ آیت آپ کی جو ہے یہ آپ کے اس پیج کی تیسری لائن سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو پچھلی لائن ہے اس کا بھی ہم نے ترجمہ کر لیا۔ تو اب آپ جو ہے اپنے قرآن پاک سے بھی خود بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کھول کے۔ اب میں نے بھی جو ہے پیج اوپن یہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک بار پھر آپ کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اور فرمایا اگر تم توبہ کرتے ہو تو پھر جو ہے تمہارے واسطے تمہارا اصل مال ہے، اور جو ہے تم کسی پر نہ ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر کوئی ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہے تنگ دست،
فناظرۃ الی میسرہ، تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، مطلب کہ جب اس کے پاس کشادگی آ جائے، اس کے پاس مال آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر تم سے اس نے مال ادھار لیا ہے، ٹھیک ہے، قرض لیا ہے، تو پھر جو ہے تنگ دست ہے تو اس پر نرمی کرو اور اس کو مہلت دے دو۔ مہلت دو گے تو وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ فرمایا اس وقت تک مہلت دے دو جب تک کہ اس بندے کے پاس مال نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اگر تم وہ مال کو معاف کر دو تو پھر یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے، واتقوا، اور ڈرتے رہو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس دن سے ڈرتے رہو، مطلب اس سے قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، جس دن اللہ پاک بندوں کے سامنے تخت لگا کر بیٹھ جائیں گے اور بندوں کا حساب و کتاب سٹارٹ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اس دن بندے کو اس کا پورا جو نیکیاں کی ہیں اس کا بھی پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کوئی گناہ کیے ہیں اور نافرمانیاں کی ہے تو اس کی بھی پوری سزا دی جائے گی۔ جو کچھ تم نے کمایا ہے، نیکیاں کمائی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ کے کام کیے ہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں اس کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس دن ذرا بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ پاک اس دن بندوں کو پورا ان کا حساب دیں گے۔ اب ان تمام آیات میں ربا یعنی سود کی حرمت اور اس کے احکام کا بیان شروع ہوا ہے۔ یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت اہم ہے۔ ایک طرف سود اور ربا پر قرآن و سنت کی شدید وعیدیں، اور دوسری طرف دنیا کی جو اقتصادات میں اس کا جز لازم بن جانا، اور اس سے نجات کی مشکلات جو ہے مشکل ہو گئیں۔ اب یہ 6 آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اور احکام کا بیان ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے 7ویں لائن جہاں سے آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے کہ الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آیت سے وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو کسی شیطان جن نے لپٹ کر جو ہے خبتی بنا دیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ کھڑے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنا ہے، کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس پاگل و مجنون کی طرح اٹھے گا جس کو کسی شیطان نے جن نے جو ہے خبتی بنا دیا ہو۔ اس جملے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنات و شیاطین کے اثر سے انسان بے ہوش یا مجنون ہو سکتا ہے، اور اہل جو ہے تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پر شاہد ہیں۔ اب دوسری آیت کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ پاک مٹاتے ہیں سود کو اور جو بڑھاتے ہیں صدقات کو، خیرات کو، اور اللہ پاک نہیں پسند کرتے ہر کفار گناہ گار کو۔ کفارین جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں فرماتے، ٹھیک ہے، جو آپ کی آیت نمبر 276 جو ہے۔ اب جو اس سے جو اگلی آیت ہے ہم جو، ٹھیک ہے، یمحق اللہ الربا، اب اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے،
ٹھیک ہے. اب جو ہے سود ہے اس کے نقصانات ہیں، اور جو صدقہ ہے اور وہ جو ہے تو بغیر کسی معاوضہ کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسروں کا مال لیا جاتا ہے. ہم ان دونوں کاموں کے کرنے سے والوں کی نیت اور غرض اس کے متضاد ہے کہ جو صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کے لیے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے اور نتائج کا متضاد ہوتا ہے کہ وہ مال کو لینا چاہتا ہے غلط اور گناہ والے طریقے سے. اب ہے کہ یمحق اللہ الربا. اب اس کا خلاصہ یہی ہے اس آیت کا پوری کا، کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ذرا حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے. یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کا نتیجہ اس کا قلت ہی ہے، مطلب کہ اس کی کمی ہی ہے. اب آیت کے آخر میں کیا فرمایا، واللہ لا یحب کل کفار نثیم، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو. اس میں اشارہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں، اور جو حرام سمجھنے کے باوجود اس کو کرتے ہیں تو وہ گنہگار اور فاسق ہیں. اب تیسری یہ آیت کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آیت نمبر 277. ٹھیک ہے، 13ویں لائن سے دیکھیں، اس پیج کی 13ویں لائن اور نیچے سے چوتھی لائن آپ کی بن رہی ہے جو آپ کی آیت نمبر 277 ہے. اب چوتھی آیت میں کیا فرمایا اللہ پاک نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود اور ربا کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو سود کی بقایا رقمیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تو بعد والی آیت ہے نا، پہلے ہم 277 دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. ٹھیک ہے. اب مومنین صالحین جو نماز اور روزہ زکوٰۃ کے پابند ہیں، ان کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر ہے، چونکہ اس سے پہلی آیت میں سود خوروں کے لیے عذاب جہنم اور ان کی ذلت و خواری کا ذکر آیا تھا. قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق اس کے ساتھ ہی ایمان اور عمل صالح کے پابند نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ثواب اور درجات آخرت کا ذکر کر دیا گیا. اب چوتھی آیت کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ٹھیک ہے، جو اس پیج کی سب سے آخری والی جو لائن ہے اور جو ہے آپ کی آیت نمبر 278. اب اس میں کیا فرمایا ہے کہ سود ربا کے حرمت نازل ہونے کے بعد جو سود کی بقایا رقمیں کسی کے ذمہ باقی تھیں، ان کا لینا دینا بھی حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے، کہ ان کا لینا دینا بھی حرام کر دیا گیا. اگر تم اس پر عمل کرتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دو، کہ جو لین دین ہے وہ چھوڑ دو اللہ پر یقین کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما باقیہ جو رقم باقی ہے، من الربا ربا میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان رکھتے. فرمایا کہ اگر کوئی ربا کسی سے سود کی جو لین دین کی ہے کوئی رقم باقی ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اب جو ہے اگلی آیت کیا ہے، اگلی آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اب 5ویں آیت میں ٹھیک ہے، اس حکم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یہ وعید شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا اور کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں ایسی وعید نہیں آئی. پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یعنی اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے سود کی بقایا رقم چھوڑنے کا عزم کر لو تو تمہیں تمہارے اصل راس المال مل جائیں گے
یہ تم اثر راس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے، اور نہ کوئی اثر راس سے ٹھیک ہے اصل مال میں کمی کر پاؤ گے، ٹھیک ہے، اور جس طرح نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہوگا۔ اور اگر تم توبہ کر لو اور جو ہے اپنا اصل مال لے لو تو پھر جو ہے اور ٹھیک ہے اس طرح جو جس بندے سے تم سود لے رہے تھے اس طرح اس پر بھی ظلم نہیں ہوگا اور تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں تمہارا اصل مال مل جائے گا۔ اس سے بظاہر اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو اثر راس المال بھی نہ ملے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جانے کے باوجود سود کو حرام ہی نہ سمجھے، اس لیے سود چھوڑ دینے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تب تو یہ شخص اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہو گیا، جس کا حکم یہ ہے کہ مرتد کا مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے، پھر جو زمانہ اسلام کی کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور جو کفر کے بعد کی کمائی ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر ہو تو اس کو اثر راس المال بھی نہ ملے گا، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا مگر عملاً باز نہیں آتا اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح رہتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو وہ باغی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ایمان لے آئے اور تم توبہ کر لو اور جو ہے جو اپنا سود کا مال ہے اس کو چھوڑ دو اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ اب اگلی آیت میں کیا ہے، آیت نمبر 280 ٹو 80 میں کیا ہے، اس پیج کی تیسری لائن میں دیکھیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اس میں کیا فرمایا ہے کہ یعنی اگر تمہارا مدین تنگ دست ہو، تمہارا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو فراخی دو، اور اسودگی کے وقت تک، مطلب کہ جب اس کے پاس مال آ جائے گا تب تک مہلت دو، اور جب ٹھیک ہے جب اس کے پاس مال آ جائے وہ تمہیں دے دے، اور اگر تم اس کو اپنا قرض معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے بہت زیادہ اس کے لیے جو اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے۔ اور جو ہے آخری آیت میں کیا فرمایا، آیت نمبر 281، اور جو یہاں پر جو ہے آپ کا رکوع بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جو ہے آپ کی جو سود کی آیات کے بارے میں ذکر تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب کیا آیت ہے آخری، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا فرمایا، یعنی ڈرو اس روز سے جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک جو ہے ذرا بھی ظلم نہیں کریں گے اور جو پورا جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور بعض روایات میں صرف 9 دن بعد وفات ہونا مذکور ہے۔ یہاں تک ربا کے احکام سے متعلقہ سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر آئی ہے۔ اب جو ہے ربا کی حرمت اور ممانعت پر قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں مذکورہ 7 آیتیں اور سورہ عمران میں 1 آیت ہے، اور سورہ نساء میں 2 آیتیں آئی ہیں، اور 1 آیت سورہ روم میں بھی آئی ہے جس کی تفسیر میں ٹھیک ہے اختلاف ہے، اور یہاں پر جو ہماری ربا کے حرام ہونے کی بھی پتہ چل گیا، اور جو ہے حلال ہونے کا اور جو بیع کے حلال ہونے کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے بیع کو حلال کیا ہے اور جو سود کو حرام کیا ہے۔ اس کی ہم نے سارا تفسیر کے ساتھ دیکھ لیا۔ اب جو ہے انشاءاللہ اب جو ہے نیکسٹ اپنے لیسن میں جو ہے اگلے رکوع سے سٹارٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ ہماری تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔